اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہموطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے کل 192 آیات تک ویلوگ بنایا تھا۔ آج میں 193 آیات سے شروع کر رہی ہوں۔ سورۃ آل عمران 4واں سپارہ ہے، 4واں سپارہ ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے بے شک ہم نے سنی آواز دینے والے کی ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم، ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم نے سن لی آواز کرنے والے کی۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، یہ اس کے بعد اس کے صحابہ کی، تبع تابعین کی آواز ہے، یہ آج کل جو ہے جو عالموں کی، مفتی اعظم کی جو جمعے کو خطبے دیتے ہیں، یہ تبلیغ والے یا جو مدرسے والے ہیں یہ آوازیں دے رہے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ایمان والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم نے سن لی آواز کرنے والے کی ایمان کے لیے، جو آواز دیتا ہے کہ آؤ ایمان کی طرف آؤ، ایمان کی، کفر کی طرف مت جاؤ، ایمان کی طرف آؤ۔ ہم ایمان لائے اپنے کہ ایمان لاؤ، ان آمنوا بربکم، ایمان لاؤ اپنے رب پر، آؤ ایمان کی طرف آؤ، اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، اپنے رب کو سچا جانو، اپنے رب کو یکتا جانو۔ پس فآمنا، پس ہم ایمان لائے۔ ربنا فاغفر لنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا، بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہمارے گناہ، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ میری بہنوں، میری بھائیوں، اس حیات میں بہت تشریح ہے، اگر میں کرنا چاہوں تو یہ تشریح ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں اور جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اور جو ہمارے گرد و نواح ہو رہا ہے، تو یہ تبلیغ والے، یہ مدرسے والے، یہ مسجد والے یہ بلا رہے ہیں کہ آؤ ایمان کی طرف آؤ، اپنے رب کی طرف، ایمان کی طرف آؤ، ایمان لے آؤ اپنے رب کی طرف۔ تو جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو سچا جانتے ہیں، اللہ کو یکتا جانتے ہیں، تو کہتے ہیں فآمنا، پس ہم ایمان لائے۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں ربنا فاغفر لنا، اے رب ہمارے ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہ، اللہ جو پچھلی زندگی میں ہم نے گناہ کیے وہ ہمارے گناہ بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ گناہ کرنے کی توفیق نہ دے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اور ہٹا دے ہم سے گناہ ہمارے۔ یہ دعا ہے، یہ بہت زبردست دعا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں ہمارے گناہ بخش دے جو پیچھے ہم نے کیے، اور ہم سے دور کر دے ہماری غلطیاں، ہمارے گناہ، ہمارے خطائیں ہم سے دور کر دے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیکوں کے ساتھ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کل ہمسایہ جو ہے، ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کو کھا رہا ہے۔ ہمسائے کے ساتھ سلوک اچھا کرو، یہ آگے انشاءاللہ آئے گا، میں وہاں بھی انشاءاللہ کروں گی کہ ہمسایہ اجنبی ہو تو اس کے بھی ساتھ نیکی کرو، ہمسایہ اپنا ہو تو اس کے ساتھ زیادہ نیکی کرو، یعنی زکوٰۃ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو تو اپنے جو رشتہ دار ہیں وہ غریب ہیں اور ہمسائے میں، تو ان کو زیادہ دو کہ وہ ان پر تمہارا زیادہ ان کا حق ہے تمہاری پر، اور وہ ان کو دینے سے تمہارا ثواب بڑھ جائے گا اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح ہم قبر کے لیے بھی دعا کرتے ہیں وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیکوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیرہ میں بھی، قبرستان میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں لوگوں کے ساتھ رکھو، کیونکہ بروں کے ساتھ دفن کریں گے تو وہ بروں کا عذاب بھی ہم کے اوپر تھوڑا بہت لاگو ہوگا اور ہمیں تکلیف ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ بالخیر کر دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا دوستانہ رہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا آنا جانا رہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا رہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت بھی دے۔
रब्बना वातिना मा वातना, ए रब हमारे दे दे हमको मा वातना अला रसूल का, जो वादा किया तुमने हमारे रसूलों के साथ। अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जैसे और पैगम्बरों अपने पैगम्बरों ने अपनी उम्मतों को बताया कि अगर तुम नेक काम करोगे तो तुम्हें ये सवाब मिलेगा, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो ये सवाब मिलेगा, ये नेकियां तुम्हारी होंगी। तो यहाँ हम अल्लाह ताला को दुआ करते हैं कि ए रब हमारे हमें दे दे वो जो वादे किए तुमने अपने रसूलों के साथ। वला तुखज़िन यौमल क़ियामत, वला तुखज़िना यौमल क़ियामत, और मत हमें गमजन कर रोज़ क़यामत पर। अल्लाह ताला हमें वो दे जो अपने रसूलों के साथ तुमने वादा किया था, और हमें गम में मत डाल रोज़ क़यामत पर, हमें गमगीन ना करना, हमें खुशियाँ दे देना, आसानियाँ दे देना हमारे, और ऐश व महाश दे देना रोज़ क़यामत के दिन, कब्र में भी ज़नक़दन में भी। अल्लाह ताला हमसे हमारे गुनाह ख़त्म कर दे। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, बेशक तुम मुखालिफत नहीं करते अपने वादे की। तुमने कहा है तो तुम दोगे, और तुम अपने वादे की मुखालफत नहीं करते। ये हम रब से हम दुआ कर रहे हैं और रब को कह रहे हैं, और रब सुनता है, अल्लाह ताला सुनता है इंसान की, मगर इंसान खलूस नियत से अल्लाह ताला को बुलाए तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे बात को सुनता है। वो हर टाइम, वो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो कहता है मिन हब्लिल वरीद, मैं शारक से भी तुम्हारे नज़दीक हूँ, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। फस्तजाबा लहुम, देखो कहता है फस्तजाबा लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीउ अमला आमिलन, बस कबूल करता है इनकी रब इनकी, बस इनकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करता है इनकी, रब इनकी, इन अन्नी ला उदीउ अमला आमिलन, अल्लाह ताला नहीं ज़ाया करता अमल करने का। अगर तुम 2 रकात नफल भी दोगे, 10 रुपये भी अल्लाह के नाम पे दोगे, किसी के साथ नेकी करोगे, किसी की बीमार पुरसी करोगे, किसी को कुछ काम आओगे, नेक काम के उसके काम आओगे, और बुराई से उसे रोक दोगे और वो बुराई से रुक जाएगा, तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमल को ज़ाया नहीं करता, जो भी तुम अमल करते हो। तुम में मिन ज़करिन ओ उन्सा, तुम में अगर मर्द हो या औरत, या मर्द और औरत इसलिए बताया गया कि मर्द औरत का आधा हिस्सा है और औरत की आधी गवाही है, मगर यहाँ सवाब में अल्लाह ताला ने मर्द औरत को बराबर रखा है। वो औरत अगर वो किसी के घर में झाड़ू लगाती है, जो कपड़े धोती है, या जो वो काम करती है, और एक औरत जो है वो बादशाह है मगर उसको दीन की समझ नहीं है, वो दीन भर नहीं है, तो वो जो कपड़े धोती है वो अल्लाह की नज़र में उससे बेहतर है, वो उससे बेहतर है, क्योंकि वो औरत जो है तो अल्लाह को याद करती है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है। इसी तरह जो मर्द मजदूरी करता है और एक टाइम की होती है नहीं होती, मगर एक आदमी बादशाह है, वज़ीर है, मगर वो दीन से दूर है, तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरे नज़दीक वो मज़दूर जो है मेरे नज़दीक है, और वो बादशाह से मुझसे दूर है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तो अल्लाह ताला ने उनको दूर किया जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अमल नहीं करते। बाज़ुकुम मिन बाज़, बाज़ तुम में बाज़, यानी जो भी औरत हो या मर्द हो, जो भी तुम में है। वल्लज़ीना हाजरू, बस वो लोग जो हिजरत करते हैं और निकाले, व उखरिजू, निकाले गए, मिन दियारिहिम, अपने घरों से, व ऊज़ू, और उसको तकलीफ़ पहुँची मेरे रास्ते में, व कातलू, और वो कत्ल किए गए, व कुतलू, वो कत्ल कर दे, लौ कफ़िरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, हम दूर कर देंगे इनसे इनके गुनाह, इनकी बदियाँ, वला उदखिलन्नहुम, हम दाखिल कर देंगे इनको जन्नातिन तजरी, जन्नतों में। अल्लाह ताला कहता है वो लोग जो हिजरत करते हैं, यानी अपना मुल्क, कौम, अपना ख़ानदान वो छोड़ते हैं, हमारे लिए हमारे रास्ते पे वो आते हैं, और या वो कत्ल करते हैं या वो कत्ल हो जाते हैं, तो हम उनकी जो गुनाह हैं वो गुनाह हम दूर कर देंगे, उनसे गुनाह इनके नज़दीक नहीं आएंगे, और उनको दाखिल करेंगे जन्नत में, वो जन्नत में जिनके तख्तों के नीचे नहरें बहती हैं। तो इसकी तशरीह मैंने कर चुकी हूँ, फिर भी करूँगी, मगर इस वक्त मैं नहीं कर रही। तो बहती हैं नहरें तख्तों के नीचे, सवाब मिन इंदिल्लाह, ये सवाब अल्लाह की जानब से, ये सवाब है अल्लाह की जानब से। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल सवाब, और अल्लाह ताला के नीज़ अच्छा बहुत बेहतरीन सवाब है। अल्लाह ताला की मानो, अल्लाह ताला के मान के चलो,
اور اللہ تعالیٰ کی حدودوں کے اندر زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ کے نیز بہت بہترین، بہت اچھا خوبصورت ثواب ہے. لا یغرنکم تقلب الذین کفروا فی البلاد. دھوکہ نہ دے تم کو پھرنا ان لوگوں کا کافر ہیں جو فی البلاد شہروں میں، جو تجارت کرتے ہیں، جو کارخانے دار ہیں، جو بھی ہیں، ان کا پھرنا، ان کی چال ڈال، ان کی گاڑیوں میں، ان کے جہازوں میں پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ لا دے کہ یہ دیکھو یہ تو ہم سے اچھے ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، یہ کر رہے ہیں. تو میرا بیٹا بھی کبھی کبھی کہتا ہے کہ یہ دیکھو فلانا یہ آرام کی دولت کھا رہا ہے، عیش معاش کر رہا ہے. تو میں اس کو کہتی ہوں کہ اس کو نہ دیکھو، قبر کو دیکھو، زن کا دن کو دیکھو، اللہ کی طرف دیکھو. اللہ تعالیٰ بہترین ثواب دینے والا ہے. اس بات پہ بھی تمہیں ثواب ملے گا کہ تم صبر کرتے ہو یا تمہیں تھوڑی سی محرومی تمہیں نظر آتی ہے. تو دھوکے میں نہ کرے تمہیں وہ جو گرتے ہیں کافر شہروں میں ایک شہر سے دوسری شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسرے جگہ، اور خوشیاں سے جاتے ہیں. متاع قلیل، یہ فائدہ تھوڑا ہے. متاع کس کو کہا؟ تو یہ بغداد میں ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ یہ متاع کی مرد تھا، یہ متاع کی چیز ہے. تو بغداد میں وہ پھر رہا تھا تو اس ایک بچی کو اپنی ماں کہتی ہے کہ وہ متاع لاؤ کہ میں برتن دوں. تو متاع اس کو کہتے ہیں جو برتنوں کو دھونے والی جو منج ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ پھینک دے تو کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں، کوئی رکھ دے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ اس طرح. تو دنیا کی زندگانی کو متاع کہا گیا کہ یہ وہ متاع ہے جس سے برتن دھوئے جاتے ہیں. پھینک دو تو کوئی نقصان نہیں، کہ رکھ دو تو کوئی فائدہ نہیں. متاع قلیل، متاع فائدہ تھوڑا ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کے لیے جگہ جہنم ہے. اس کے یہ جگہ جہنم ہے. یہ دنیا کی زندگانی کا فائدہ ہے، اب ان کے لیے جہنم ہے. اور بئس المہاد، اور بری جگہیں تم ان لوگوں کے جانے کی. تجری من تحتها الانہار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم، لیکن وہ لوگ جو پرہیزگاری کرتے ہیں، یہ تو وہ برے لوگوں کا تھا، یہ وہ لوگ جو پرہیزگاری کرتے ہیں اپنے رب کی، ربهم اپنے رب کی. لہم جناتن، تو ان کے لیے جنتیں جو بہتی ہیں تختوں کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیاری پیاری جنتیں رکھی ہیں، خوبصورت جنتیں رکھی ہیں جن کے تختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. نزلا من عند اللہ، یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، یہ تمہارے لیے مہمانی اللہ نے رکھی ہوئی. یہ دنیا کی زندگانی میں اگر تکلیف ہو یا مصیبت تم پہ گزری ہو، یا فاقہ ہو، یا یہ بے سر و سامان گزرا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہاری مہمانی کرے گا، مہمان نوازی کرے گا اللہ کی طرف. ما عند اللہ خیر للابرار، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے بہتر نیک لوگوں کے لیے. یہ ان لوگوں کے لیے جو خیر للابرار، جو نیک ہے، جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بے شک اگر اہل کتاب، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، یہ ایمان لاتے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو ان پر نازل ہوا. کہ بے شک اگر اہل کتاب ایمان لاتے، یعنی یہود و نصارہ. یہ یہود جو ہے تو 100 میں سے 10 کہیں مسلمان ہوتے ہیں، مگر عیسائی زیادہ مسلمان ہوتے ہیں. تو اہل کتاب اگر ایمان لاتے اللہ پر، وہ جو نازل کیا تم پر یعنی قرآن پر ایمان لاتے، وہ ما انزل الیہم، اور جو نازل کیا ان پر یعنی اس پر بھی، اس پر ایمان نہیں لاتے انجیل تورات پر، اس لیے قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے. ان کا اگر انجیل تورات پر ان کا ایمان صحیح ہوتا تو یہ قرآن کو بھی مانتے. خاشعین للہ، یہ ڈرتے، مما انزل الیہم، وہ جو نازل کیا ان پر، اور خاشعین للہ، اور ڈرتے اللہ سے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نہ لیتے اللہ کی آیاتوں پر پیسے تھوڑے. یہ اللہ کی آیاتوں پر یعنی اللہ کی آیاتیں بتا کے اور غلط طریقے سے بتا کے ان پر پیسے لیتے ہیں کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ ہاں ہم صحیح کہہ رہے ہیں. اولئک لہم اجر، یہ لوگ ان کے نہیں لیتے، نہ
خاشعین للہ، ڈرتے ہیں اللہ سے، لا یشترون، نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں پر پیسے تھوڑے، اللہ کی آیاتوں پر پیسے تھوڑے نہیں لیتے۔ یعنی یہ مدرسے والے جو اگر ان کے وہ ہیں، ان کے استعداد ہے اور یہ قرآن پر فیس لیتے ہیں تو پھر گناہ ہے۔ اگر ان کی استعداد نہیں ہے، ان کی غربت ہے، یا ایک عالم دین جو مسجد کو سنبھالے یا وہ کمائے، تو پھر وہ لے سکتا ہے۔ اپنی مرضی سے لوگوں کو دین کو کمائی کا ذریعہ جس نے بنایا ہے، یہ گناہ ہے۔ کمائی کا ذریعہ دین کو نہ بناؤ۔ اولئک، جو اللہ کی آیاتیں نہیں بیچتے، اللہ کی آیاتوں پر تھوڑی پیسے نہیں لیتے، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، تو یہ وہ لوگ کہ ان کے لیے اجر ہیں اللہ کے نزدیک۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلدی حساب لینے والا ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے لوگو اگر ایمان لائے ہو تو صبر کرو، مضبوط رہو، ورابطو کہتے ہیں کہ امید پہ رہو، اور یہ جو وضو کرتے ہیں اور نماز کے لیے جاتے ہیں اور دور سے جاتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے، اور جو جہاد میں ایک دن بھی کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں اور چوکیدارہ کرتے ہیں، ورابطو، یہ ان لوگوں کے لیے۔ واتقوا اللہ، اے لوگو اگر ایمان لائے ہو تو صبر کرو، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے یا تمہیں بیماری پہنچی ہے یا تمہیں کچھ بھی ہوا ہے یا پیسے کی کمی ہے، تم صبر کرو، وصابرو، صابروں میں رہو، ورابطو، اور مضبوط رہو، اور واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، ہو سکے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو سکے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔